ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غیب بتانے والے پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک میں جنہوں نے ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، عسرت مانے تنگی۔ اس غزوے میں تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی گزارا کرتے تھے، اس طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ اس حال میں صحابہ علیہم رضوان اپنے صدق اور یقین اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی۔ ابھی ہاتھ مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا۔ لشکر والوں نے 30,000 کا لشکر تھا، انہوں نے اپنے برتن پانی سے بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، یعنی بادل نے صرف لشکر میں ہی بارش کی، اس کے علاوہ بارش نہ ہوئی۔ وہ بارش خاص اسی لشکر میں ہوئی، اور وہ بادل اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو وہ مہاجرین اور انصار پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں، جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں حضور کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کریں اور جدا ہو جائیں۔ ثم تاب علیہم، پھر ان پر رحمت سے اللہ متوجہ ہوا، یعنی اللہ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ صابر اور ثابت رہے، ان کا اخلاص محفوظ رہا۔ ان کے دل میں یہ جو خیال آیا تھا کہ بڑی مشکل ہے ہم حضور کا ساتھ چھوڑ کر دوبارہ مدینے بھاگ جائیں، تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی اور اس پر انہوں نے توبہ کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان 3 افراد پر جو موقوف رکھے گئے تھے۔ 3 افراد وہ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ میں، کہ 3 افراد وہ جو باقی رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انہیں موقوف رکھا گیا، وہ منتظر تھے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔
یہ 3 افراد حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ تینوں انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، صرف یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس سواریاں تو بڑی اچھی ہیں، ہم بعد میں تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ جائیں گے، لیکن ہم ارادہ ہی کر رہے تھے کہ وہیں سے آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا تو ہم جہاد میں نہیں آ سکے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے اور گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں، ان کے دوستوں، ان کی ازواج نے بھی کلام چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے پہچان ہی نہیں۔ اس حال میں انہیں 50 دن گزر گئے۔